نمبر 96 قرآن کریم کی غلط تعویل کی جائے گی۔ قرآن کریم کی غلط تعویل کی جائے گی یعنی قرآن آیات کی غلط تشریح، غلط تفسیر کی جائے گی۔ وہ تفسیر جو سلف سے منقول نہیں ہے، جو صحابہ نے، ائمہ محدثین اور فقہا نے جو تشریح نہیں کی، انسان اپنی رائے کے ساتھ تشریح کرے گا کہ میں یہ سمجھتا ہوں قرآن کا یہ مطلب ہے، یعنی اپنی رائے کو انسان دین میں داخل کرے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یتعلمون القرآن فیتأولونہ علی غیر ما انزل اللہ۔ لوگ قرآن کریم کو پڑھیں گے اور قرآن کی تعویل کریں گے اس کے علاوہ جس پر اللہ نے نازل کیا۔ اللہ نے قرآن کو جو نازل کر کے جو معنی مراد لیا تھا وہ مراد نہیں لیں گے، اس کے خلاف معنی مراد لیں گے، قرآن میں غلط تعویل کریں گے۔ جیسے یہ سر سید احمد خان، اس نے قرآن کے اندر غلط تعویلات کی، قرآن میں تحریف کی۔ اب ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ، اللہ نے انہیں آگ میں ڈالا اور آگ کو اللہ نے ٹھنڈا کر دیا، یہ اس معجزے کا انکار کرتا ہے، کہتا ہے کوئی آگ میں ٹھنڈک نہیں تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ نے سمندر میں راستہ بنا دیا، یہ کہتا ہے پانی میں مد و جزر تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی باری آئی پانی پیچھے چلا گیا، راستہ بن گیا۔ فرعون کی باری آئی تو پانی آگے آ گیا، یعنی پانی بھی بڑا سمجھدار تھا، اسے پتہ ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام ہے اور یہ فرعون ہے، تو انہوں نے انکار کرنے کے لیے راستے بنائے۔ قرآن کہتا ہے فَاضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، آپ پتھر پہ اپنی لاٹھی مارو، چشمہ جاری ہو جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری، اللہ نے 12 چشمے جاری کر دیے۔ یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ کرتا ہے لاٹھی لے کر پہاڑ پہ چڑھ، یعنی قرآن کا معنی لاٹھی پتھر پہ مار چشمہ جاری ہو، یہ معنی کرتا ہے لاٹھی لے کر پہاڑ پہ چڑھ۔ آج اسی کی تصویریں ہماری جو اسکول میں بچوں کو تعلیم دی جا رہی ہوتی ہیں، ان اسکول کی کتابوں میں سر سید کی تصویریں لگی ہوئی ہیں اور اس کو آئیڈیل بنا کے پیش کیا جا رہا ہے جس نے دین میں تحریف کی۔ یہ معجزات کا انکار کرتا ہے، معجزات کو نہیں مانتا، جنات کے وجود کو نہیں مانتا، ملائکہ کا وجود تسلیم نہیں کرتا، جنت جہنم کو تسلیم نہیں کرتا، کہتے جنت تو ایک لالچ کے لیے، جس طرح بچے کو ٹافی کی لالچ ہے، جہنم تو ویسے خوف دلانے کے لیے۔ تمام چیزوں کے وجود کا اس نے انکار کر دیا جو اس کی عقل میں نہ آئی۔ دین عقل پہ چلنے کا نام نہیں، دین وحی پہ چلنے کا نام ہے۔ اس لیے قرآن پہلے سفارے میں کہتا ہے ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، ایمان والے لوگ وہ ہیں جو غیب پر چلیں، یعنی جو اللہ رسول بتائیں اس پہ چلنا دین ہے۔ تو آج دیکھنے میں آتا ہے بعض دانشور جن کے اپنے 6 فٹ کی زندگی میں دین نہیں، جن کی وضع قطع دین کے مطابق نہیں، لباس انگریز کا، چہرے پہ داڑھی نہیں، وہ دین کی تشریح کر رہے ہیں۔ جنہیں 60 سال کی عمر میں لٹیر کر دیا گیا کہ اب ان کے آرام کا وقت ہے، وہ خدا کے قرآن پہ ظلم کر کے اس کی تفسیر شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے دنیا میں 2 چیزیں مظلوم ہیں، ایک خدا کا قرآن مظلوم، ایک واقع کربلا مظلوم، کہ جو آتا ہے ان کی تشریح اپنی مرضی کے مطابق کر دیتا ہے۔ تو بہرحال آپ نے ایک علامت بیان کی، لوگ قرآن کریم کی غلط تعویل، غلط تشریح کریں۔